یہ پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو گیا کام سے۔ یہ اب زندگی بھر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ کاغذ نہیں چنتا بلکہ اخبار کے ٹکڑوں کو لیے بیٹھا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں کچھ کر جانے کی لگن ہو تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بچپن سے مجھے ایک بہت بری عادت تھی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور جب میں کوڑا کرکٹ چنتا تھا تو ساتھ ساتھ اخباروں کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا کہنا ہے محمد صابر، جو کوڑا چنتے چنتے امریکہ پڑھنے پہنچ گئے۔ آئیے شروع سے ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں واقع لاہور شہر کے علاقے جوہر ٹاؤن کی جھونپڑی میں رہنے والے کوڑا چنتے ہوئے ماں باپ کے گھر آنکھ کھولی، جن کو لوگ مسلی، چنگڑ اور چوڑوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے والد گدا گاڑی چلاتے تھے اور والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پیٹ پالتی تھیں۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کوڑا چنتے ہوئے اخبارات کو بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور اسی شوق سے وہ ایک اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں پر ان کے اساتذہ ان کو مسلی اور کند ذہن کہتے تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے اپنی 5 کلاسیں پاس کر لیں، اور 6ٹھی جماعت سے انہوں نے انگلش سیکھنا بھی شروع کر دی، اور ان کے لیے یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ انگلش بولنے والوں کو لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ 8ویں جماعت میں انہوں نے 800 میں سے 674 نمبر حاصل کیے، اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی، اور روٹری کلب کی طرف سے اپنا پہلا اسکالرشپ 300 روپے کی شکل میں وصول کیا۔ اس اسکالرشپ سے 9th کی بکس اور یونیفارم خریدا۔ جب اسے انگلش آ گئی تو اس نے اپنے کلاس فیلوز کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ان کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ تھی۔ علم حاصل کرنے کا سمندر ابھی تک ان کا خالی تھا، اور وہ پورا نہیں ہوا تھا۔ اسکول بکس کے ساتھ ساتھ رشین لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس طرح سے اپنی انگلش کافی امپروو کر لی۔ میٹرک کرنے کے بعد اکاؤنٹنسی کا ڈپلومہ انہوں نے لاہور سے کر لیا۔ مختلف جگہوں پر چھوٹی موٹی جابز کرنا شروع کر دیں، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور ایک لکھاری بن گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ علم حاصل کرنے سے ان کا احساس کمتری ختم ہو گیا، اور ان کے دل کا خیال، یعنی میں مسلی ہوں یا چوڑا ہوں، یہ بالکل ختم ہو گیا، اور وہ بڑی شدت سے علم کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ لاہور US کونسل میں ایک خاتون ملی، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی دی، اور امریکہ کے اٹلانٹک کونسل امپروونگ فیوچر پاکستانی لیڈر میں انہوں نے اپلائی کرنے کو کہا۔ نومبر 2012 میں اس اسکالرشپ کی بیس پہ وہ امریکہ چلے گئے، اور وہاں بھی نیو یارک میں اوباما کی حکومت کے دوران انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ بہت ریسرچ کی۔ اٹلانٹک کونسل کے لیے 15 لوگوں کو پاکستان میں سے چنا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2007 سے وہ ریسرچ کر رہے تھے کہ کس طرح سے جھونپڑیوں میں رہنے والے جو لوگ مر جاتے ہیں، سلمز میں رہنے والے، کس طرح سے ان کی روک تھام کی جائے، جو سیوریج اور استعمال کے پانی کو اکٹھا ہو جانے پر طرح طرح کی بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ وہ اس کے لیے موبائل ٹوائلٹ کے بارے میں
खोज कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ सीवरेज अलहदा हो सकता है बल्कि साथ साथ उनके इस्तेमाल के लिए एनर्जी भी तैयार की जाएगी। और साथ साथ बताता चलूं कि डू स्कूल अमेरिका में भी उनको चुना गया है ताकि उनके क्रिएटिव माइंड से 7 मिलियन कॉफ़ी कप को किस तरह रीयूज़ किया जाए ताकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा खर्चा बचाया जा सके। 28 साल साबिर अब तक स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका कई बार जा चुके हैं और सिर्फ स्कॉलरशिप की बेस पर। कहाँ कूड़ा चुनना और कहाँ लोगों को मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके बताना, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक लगन और मेहनत की वजह से है। कहते हैं ना कि रुकावटें तो बहादुर लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही उनका बेहतर हल जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला।